پھر اس نے انسان کو بنا کر عدن میں رکھا. اور وہ انسان، اب اگر ابھی انسان کی بات کریں تو انسان باغ میں اگر رہے، پھولوں کے درمیان رہے، وادیوں میں رہے، وہ اگر چشموں کے پاس رہے، اگر وہ پھلوں میں، پرندوں میں وہ رہے، تو انسان جو ہے اس کو انزائٹی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ وہ فطرت کے ساتھ جڑ کر بنایا گیا، اور وہ ہے بھروسہ. اور یہ فطرتی ہے. جب کوئی شخص اپنے پر بھروسہ کر کے چلے، کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسیحی. بعض عیسائی سے چڑ کھاتے ہیں، مسیحی ہے، یا جو ہے وہ مسلم ہے، یا ہندو ہے، یا وہ سکھ ہے، یا وہ بدھ مت ہے، یا وہ کوئی بھی. اور جب وہ کام اپنے پہ بھروسہ کر کے کرے تو ہو جاتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے ہے. اب یہودی کے بھی اولاد ہوتی ہے، مسیحی کی بھی ہوتی ہے، ہندو کی بھی ہوتی ہے، جو ملحد ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، جو کفر بکنے والے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ دین کا تو کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ فطرت میں وہ قائم کر دی گئی ہیں، فطرت میں وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹھہرا دیا گیا ہے. فطرتی اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق ان کاموں نے ہونا ہی ہے. اس سے زیادہ اگر میں گہرے میں جاؤں گا تو وقت اس میں لگ جائے گا. مگر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے فطرتی دین، فطرتی مذہب. یہودیت جو ہے وہ ایک فطرتی مذہب ہے. فطرتی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی فطرت ہے، اسی فطرت میں جو انسان کی خوبیاں ہیں، انہی خوبیوں میں انہیں الہام دیا گیا. فطرتی دین یا مذہب اور دین میں فرق ہے. مذہب اسے کہتے ہیں جس میں ایمان کے ساتھ ثقافت اور یہ کہنا چاہیے ایک تہذیب وہ بھی دی جاتی ہے. ایک تہذیب اور ثقافت اگر کوئی مذہب وہ دیتا ہے تو وہ صرف دین نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مذہب. اور اگر صرف ایمان کی بات ہو اور کوئی ثقافت جو ہے وہ الگ سے یا تہذیب الگ سے نہ دی جائے تو وہ صرف دین ہے. تو یہودیت مذہب ہے کیونکہ وہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے، اور ہر ایک ماں کہ شادی کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کیا جو ہے وہ کس طرح کے گھروں میں رہنا ہے، اور گھر کی کیا اگر حالت ہو جائے تو گھر کو چھوڑ دینا ہے. یہ سب باتیں، کپڑا کیسا بننا ہے، سب باتیں اس میں جو ہے وہ بیان ہے.
وہ ایک ثقافت اور ایک تہذیب دیتے ہیں، اس لیے وہ مذہب ہے۔ مسیحیت جو ہے وہ دین ہے، اس لیے وہ عالمگیر ہے اور اس نے سب ثقافتوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ وہ اس پہ بحث نہیں کرے گا کہ تمہارا پہناوا کیسا ہے، وہ اس پہ بحث نہیں کرے گا کہ تم جو ہے وہ کیا کھاتے اور کیا پیتے ہو، وہ اس پہ بحث نہیں کرے گا۔ وہ صرف بحث کرے گا کہ گناہ نہیں کرنا ہے، لباس حیادار ہونا چاہیے، اور ہے کیا اس کے اوپر وہ نہیں بولے، اس لیے کہ وہ عالمگیر ہے اور مسیحی دین نے تمام ثقافتوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ یہ استوائی بھی نہیں ہے کہ یہ استوائی دین ہو، یہ عالمگیر ہے۔ خیر، بات ہوئے دین اور مذہب کی، تو میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ہے دین فطرت۔ دین فطرت وہ دین جو فطرت کے قوانین کے اندر رہے، اسے کہا جاتا ہے دین فطرت۔ آسان ہے لوگوں کے لیے وہ ماننا، اس لیے کہ جو انسان کی فطرت ہے وہی باتیں دین میں ہیں۔ انسان کی فطرت میں گناہ کرے معافی مانگے، سال بہ سال وہ گناہ کرتا، قربانی ہوتی، معافی ہو جاتی، اور یہی جو باتیں ہیں، عبادت کرنا، سجدے کرنا، خدا کی تمجید کرنا، مکاشفہ اگر اس کا 5واں باب دیکھیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 4 جاندار ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دین کون سا نہیں بیان۔ پھر 24 بزرگ، پھر کروڑوں فرشتے، پھر انسان، پھر تمام مخلوقات، دین نہیں بیان۔ یہ مخلوق کے اوپر یہ فطرت میں ڈالا ہے کہ مخلوق خالق کی عبادت کرے۔ تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک وہ دین جو فطری ہے، دین فطرت، اس میں جو اجر ہے وہ بھی ملے گا، زمین کے مطابق حکم ہے وہ بھی ملے گا، انسان کی نیچر کے مطابق۔ مگر مسیحی دین دین قدرت ہے، یہ انسانی فطرت کے ساتھ نہیں ہے۔ قدرت سے معجزہ ہوتا ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے وہ کام جو فطرت کے اصول سے بالا ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور مسیح کا پیدا ہونا معجزہ، اس لیے کہ لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، روح القدس تجھ پر سایہ ڈالے گا، اور کہا گیا وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ قدرت سے معجزہ ہے، اور یہ جو دین ہے ہمارا دین، یہ دین قدرت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ
ان ساری باتوں سے جو فطرت کی ہیں اس سے بالا ہے. آدمی وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. اور لکھا ہوا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. انسان فطری اعتبار سے گناہ سے نہیں بچ سکتا، مگر صلیب کی قدرت سے، صلیب کے معجزے سے، لہو کے وسیلے سے، چاہے تمہارے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہوں، وہ ان کو دھو کر برف کی مانند سفید کرے گا. اب انسان جب اپنی فطرت کے مطابق بولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انسان گناہ کا، غلطی کا پتلا ہے، مگر دین کیا کہتا ہے؟ جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں اس کا تخم بنا رہتا ہے. تو بات جو مسیحی دین کی ہے وہ انسانی فطرت سے بالا ہے. اور اس میں کیا بیان ہے؟ بیان یہ ہے کہ جیسے خدا کا تخم اس میں گناہ نہیں، جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا. اس کا جو اجر ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کا اجر وہ بھی فطرت سے بالا. میں یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دین کے مطابق اپنے اجر کو سمجھو. جو دین فطرت ہے اس کے اجر کیا ہیں؟ اس کے اجر ہیں کہ کھیت کا حاصل اس میں برکت ہوگی. اس میں کیا اجر ہے؟ اس کا اجر ہے کہ وہ تیرے ہاتھ کے کام میں برکت دے گا. اس کا اجر ہے کہ اگر تو جو ہے وہ ٹھٹھا بازی سے، اگر تو جو ہے وہ غلط باتوں سے بچا رہے گا تو وہ تجھے حکمت دے گا. اور یہ کوئی بھی کرے حکمت مل جاتی ہے. جاپان، اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے ایماندار لوگ جاپان میں ہیں. اب ان کی حکمت دیکھو، وہ کہا جاتا ہے، میں نے سنا کہ وہ دنیا سے 50 سال آگے چل رہے ہیں.